قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب بہت غلط کیا ہے، یہاں زمینیں تقریباً فارغ ہے، الاٹمنٹ پہ کوئی ذکر نہیں ہو گیا سرکار کے پاس۔ ابھی یہ میرے کل آپ نے پتہ نہیں ہے، ہمارے باتوں کو آپ نے نظر انداز کیا، آپ لوگوں کو ہمارے باتوں پر غور کرنے کی ضرورت تھا۔ یہاں ڈوگرا سرکار کے ساتھ ہمارا معاملہ تھا، ابھی یہ جو معاملہ ہے یہ میں اس کو معاہدہ کراچی، دوسرا معاہدہ کراچی سمجھوں گا، اس آج جو پاس ہوا ہے۔ امجد صاحب نے اپنی تقریر میں بہت خوبصورتی کے ساتھ ان ترامیم کو ہمارے ساتھ گفتگو میں پیش تو کیا۔ کل ڈپٹی کمشنر امجد صاحب کو ڈھونڈنے نہیں جائیں گے کہ اس کا کیا مقصد ہے، اس کی کیا تشریح ہے۔ اس کی تشریحات وہی ہوگی جو اس تحریر میں جتنی مبہم چیزیں تھی اور جتنی علاقے کے حوالے سے نقصان ہونے والے، اس زمین کے حوالے سے، اس خطے کے حوالے سے تھے، سارے نکات ہم نے پیش کیے۔ کیا یہ اچھا ہوتا ان نکات کو انٹیکٹ رکھتے اور پھر یہ تاثر جاتا ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کا بل ہے۔ ریکارڈ کے مطابق گورنمنٹ کا جواب دوا تھا خالص سرکار کا۔ اب جج صاحب کبھی بھی یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تھے کہ خالص سرکار نہ قرار دے، لیکن ان کو ان کی ملکیت قرار دینے کا جج صاحب کے پاس کوئی قانون موجود نہیں ہوتا، کوئی بھی ضابطہ موجود نہیں ہوتا، چاہنے کے باوجود بھی یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف یہ بات ہوتی تھی کہ فرض کریں کہ دو گاؤں کے اندر تنازع ہے، ایک گاؤں کہتا ہے کہ یہ پورشن زمین ہماری ہے، دوسرا کہتا ہے کہ ٹکڑا ہمارا ہے، یہ چراگاہ ہمارا ہے، دوسرا کہے گا یہ چراگاہ ہمارا ہے۔ دونوں لڑ کے جب آتے تھے تو پھر جج ان کو کہتا تھا صوبائی حکومت کو فریق پناہ ہم پوچھیں گے کس کا، تو پھر صوبائی حکومت کا جواب آتا تھا کہ یہ جو چراگاہ جس کے اوپر یہ ملکیت کا دعویٰ کر رہے یہ ہم دونوں کا نہیں ہے، خالص سرکار۔ میں ہوں عالیہ اور اس وقت میں گلگت بلتستان اسمبلی میں موجود ہوں۔ آج لینڈ ریفارم بل کے حوالے سے گلگت بلتستان اسمبلی میں تیسرا سیشن تھا، اور آج کے سیشن میں اس بل کو باقاعدہ حکومت کی جانب سے منظور کیا گیا۔ اپوزیشن کی جانب سے اس میں 12 تجاویز پیش کیے گئے تھے، جبکہ آج ان میں سے صرف ایک تجاویز کو لیا گیا اور باقی 11 تجاویز کو جو اپوزیشن کی جانب سے اس بل میں جو ہے اعتراضات اٹھائے گئے تھے ان کو ریجیکٹ کیا گیا، جبکہ حکومتی رکن اسمبلی ایوب وزیر اور امجد ایڈوکیٹ کی جانب سے جو اس میں تجاوزات پیش کیے گئے تھے ان کو اس میں شامل کر کے آج بروز 21 مئی 2025 کو لینڈ ریفارم بلز باقاعدہ گلگت بلتستان اسمبلی سے منظور کیا گیا۔ اس حوالے سے چیف منسٹر گلگت بلتستان نے حکومت کو ایک اس تاریخی بل کو اپروو کرنے پر مبارکبادی پیش کی، جبکہ اپوزیشن کی جانب سے اس بل پہ تشویش کا اظہار کیا گیا کہ اس بل کے مد میں بہت ساری فیوچر میں بہت ساری مسائل پیش ہوں گی اور بہت ساری ایسے چیزیں ہیں جو جس پہ انہوں نے تشویش کا اظہار کیا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اس بل کے آڑ میں بہت ساری چیزیں جو ہیں مشکوک ہیں، اور اس بل کی آڑ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو گلگت بلتستان کے فیوچر کے لیے نقصان دہ ہیں، جبکہ حکومت کی جانب سے یہ کہنا تھا کہ خالصہ سرکار جو ایک قانون تھا ایک لمبے عرصے سے گلگت بلتستان پر مسلط تھی، اس کے بجائے اب جو انہوں نے یہ لینڈ ریفارم بلز منظور کی ہیں یہ گلگت بلتستان کے روشن مستقبل کے لیے اور یہ گلگت بلتستان کی ترقی کے لیے ایک بہت ہی اہم بل ثابت ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن پہ بات آئے گی، جب اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا ہوگا تو اس میں حکومت کو یا پھر جو بل کو امپلیمنٹ کرنے والے لوگ ہوں گے ان کو کتنے سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، یا پھر جیسے حکومت بتا رہے ہیں کہ یہ گلگت بلتستان کے فائدے کے لیے ہے، یا پھر یہ گلگت بلتستان کے لینڈز کو اور ان کو جو ہے محفوظ رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو کیا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کی امپلیمنٹیشن ایزی ہوگی یا پھر عوام بھی اس کو رد کر دے گی۔